القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب اور ان کے تمام رفقاء کرام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ حسین گلدستہ انہوں نے سجایا اور یہ آج کی محفل کا انعقاد ان حضرات نے کیا. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حضرات کی اس کاوش کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات تشریف لائے، آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو بھی اللہ پاک اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. آمین کی آواز نہیں آ رہی. ابھی اتنا زور لگایا، آپ کو تیار کیا، لیکن آپ تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. لگتا ہے کہ چناب نگر تھانے کے SHO نے آپ سے لکھت لی ہے کہ تم نے احمد نگر کے جلسے میں سبحان اللہ نہیں کہنا. ابھی تو آگے قادیانی مرد آباد کے نعرے لگنے، آپ کی تو اسٹارٹ میں گاڑی فیل ہو گئی ہے. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. وہ پیچھے جو بنگلہ دیش والے بھائی بڑے پریشان بیٹھے ہوئے، ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ذرا بلند آواز سے کہہ دیں. ہمارے ساتھ تو وہ چلے جو سر اٹھا کر چلے. اگر بولنے کی طاقت ہے تو ہمارے ساتھ چلیں، اگر بولنے کی طاقت نہیں تو پھر ابھی بتا دیں، ہم پھر قافلہ تبدیل کریں. نہیں آئی آواز؟ ابھی بھی آواز نہیں آئی. میں نے مقصودی بات کرنی ہے، زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لینا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات کریمہ تلاوت کی ہے. اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ایک خوشخبری بیان فرمایا کہ میں تمہیں ایک آنے والے نبی کی خوشخبری دینے والا ہوں. اور آپ نے پھر ان کا اسم گرامی بھی بتا دیا. کیا فرمایا کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ بولیں جی. آپ کو نہیں معلوم کہ میں تمیز کس انداز سے باندھ کر آپ کو کہاں لانا چاہ رہا ہوں. ہمارے نبی کے نام کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد. کیا نام ہوگا؟ احمد. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ذاتی نام. ایک ہے نام احمد، ایک ہے نام محمد. آپ کے اس علاقے کا نام ہے احمد نگر. اگر مسلمان اپنی زبان سے کہے کہ میں احمد نگر میں رہتا ہوں، تو اس مسلمان کے ذہن میں زبان پر جب احمد نگر کا لفظ آئے تو اس کے دل و دماغ میں کیا تصور ہونا چاہیے، میں اس کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. اور یہاں کا قادیانی اور مرزائی جب احمد نگر کہتا ہے تو وہ بدبخت اور کمینہ انسان کیا مفہوم لیتا ہے، میں اس طرف آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے نبی کا دشمن، ختم نبوت کا منکر، اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے. میں آپ کو یہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ احمدی کون ہے اور محمدی کون ہے. آج کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی جماعت، قادیانی جماعت، وہ اپنے متعلق کہتی ہے کہ ہم تو جماعت احمدیہ ہیں. میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے آج کے مسلمان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ کون ہے، جماعت محمدیہ کون ہے، جماعت قادیانیہ کون ہے، جماعت مرزائیہ کون ہے، جماعت دجالیہ کون ہے،
اور جماعت خبیثیہ کون ہے اور جماعت شیطانیہ کون ہے، میں اس نام احمد مبارک نام سے اپنی گفتگو کو شروع کر کے آپ کو نہیں معلوم کہ اپنی گفتگو کو میں کہاں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے بتا دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، ذاتی نام۔ نمبر ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آنے والے نبی کا نام کیا ہوگا؟ زور سے اور زور سے۔ نمبر دو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نام حدیث تجربے میں بتا دیا جو ختم نبوت کی آیات کریمہ میں موجود ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات کریمہ ختم نبوت سے متعلق تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیات نمبر 40، ما کانا، زور سے، ما کانا، زور سے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کا ذکر آیا۔ اب یہ دو نام جو ذاتی نام ہے، ایک ہے نام احمد، ایک ہے نام محمد۔ علماء نے لکھا اللہ پاک نے آسمان کو بھی رونق بخشی، علماء نے لکھا اللہ پاک نے زمین کو بھی رونق بخشی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب اللہ نے آسمان کو رونق بخشی تو وہ رونق اللہ پاک نے نام احمد کے ساتھ بخشی، اور جب اللہ پاک نے زمین کو رونق بخشی تو میرے اللہ نے اس زمین کو اگر رونق بخشی تو وہ نام محمد کے ساتھ بخشی۔ بلند آواز سے کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، زور سے احمد۔ یہ دو نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ اب جب یہ ہمارے نبی کے نام ہے تو جو اس نبی کا پیروکار ہوگا، نام احمد کو ماننے والا ہوگا یا نام محمد کو ماننے والا ہوگا، تو اس کی نسبت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی۔ اب ہمارے نبی کا نام محمد بھی ہے، ہمارے نبی کا نام احمد بھی ہے۔ وہ دیکھو بدبخت مرزا غلام قادیانی کھڑا ہوا، اس نے نام محمد پر بھی حملہ کیا، اس نے نام احمد پر بھی حملہ کیا۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18 ایک غلطی کا ازالہ، اس کتاب کے اندر مرزا غلام قادیانی بکواس کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 3 پر مرزا غلام قادیانی لکھتے ہیں یہ جو قرآن مجید کی آیات کریمہ ہے محمد رسول اللہ، مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ آیات اللہ نے میرے اوپر اتاری، اور اس آیات میں اللہ نے مجھے رسول بھی کہا ہے اور اللہ نے مجھے محمد بھی کہا ہے۔ دو لکڑیاں دو کھانے، دو لکڑیاں دو کھانے، میرے محترم سامعین کرام، مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو محمد بھی کہا، احمد بھی کہا۔ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے میرے متعلق خوشخبری سنائی تھی، میں غلام احمد ہوں، میرے نام کے اندر احمد آتا ہے۔ اب مرزا نے اپنے آپ کو محمد بھی کہا، اپنے آپ کو احمد بھی کہا۔ آج کا قادیانی کلمہ پڑھتے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں مانتا ہوں قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس دھوکے سے مت غافل ہونا۔ جب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کلمے میں محمد رسول سے مراد وہ محمد عربی، مدنی، ہاشمی، مکی، مطلبی، امی وہ نبی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان گرداسپور میں پیدا ہونے والا مرزا غلام قادیانی مراد ہے۔ تو میرے محترم سامع اکرام، اب میں نے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ محمد یہ بھی ہمارے نبی کا نام تھا، احمد یہ بھی ہمارے نبی کا نام تھا۔ اب میں آپ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بدبخت کھڑا ہو کر نام محمد پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، نام احمد کی توہین کرے،
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے. میں احمد نگر کے غیور مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ بولیں زور سے بولیں. کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. میرے محترم سامع کرام، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. آج کے اس پروگرام کی اجازت سے آپ کے سامنے 5-6 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں مختصراً، جسے آپ 6 نمبر کہہ دیجئے. میں چاہتا ہوں اور میں نے یہ نیت کی ہے، مولانا غلام مصطفیٰ رحم اللہ کے جانے کے بعد قادیانی بڑے آزاد ہوئے. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں کوئی لگام ڈالنے والا نہیں. اللہ پاک نے توفیق دی، قادیانیوں کا مقابلہ کیا. جمعے کے دن محمدیہ مسجد ریلوے اسٹیشن پر سالانہ ہماری ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے. میں نے صرف 3 منٹ کے لیے قادیانیوں کی دم پر صرف اپنی ایک انگلی رکھی. ان کی چیخیں پورے پاکستان میں نکلی، ایجنسیوں تک پہنچے، سرکاری اداروں تک پہنچے کہ مولوی ہمیں بڑا برا بلا کہتے ہیں. اس نے ہمارے متعلق یہ گفتگو کی ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. بڑی رپورٹیں آئیں، اس مولوی کے خلاف FIR کاٹی جائے. مجھے لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ پر FIR کٹنے والی ہے. میں نے ان کو پیغام دیا تم نے بڑی FIR کاٹی ہوں گی، چوروں کے خلاف بھی کاٹی ہوگی، زانیوں کے خلاف بھی کاٹی ہوگی، ڈاکوں کے خلاف بھی کاٹی ہوگی. ذرا ہمت کرو، ایک FIR ذرا ختم نبوت کے دیوانے کے خلاف کاٹ کے تو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ختم نبوت والوں کے خلاف FIR کیسے کٹتی ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا ذرا ایک FIR کاٹو. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چھیڑے، ہم تو چاہتے ہیں کہ قادیانی ہمیں چھیڑیں. ابھی تو ان کی دم پر پاؤں رکھیں، ان کی چیخیں نکل گی. انتظامیہ کو میں نے کہا کہ ان کو سنبھال کے رکھو، اگر تم سے نہیں سنبھالے جاتے تو یہ پاؤں ان کی گردن تک بھی پہنچ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ پاؤں ان کی گردن تک بھی پہنچ سکتے ہیں. میں 5-6 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں نے نیت کی کہ میں اپنی ہر تقریر کے آخر میں یہ 5-6 باتیں اپنی عوام کے سامنے رکھوں گا. کوئی عمل کرے یا نہ کرے، میں انشاءاللہ اس تحریک کو لے کر چلوں گا. اللہ پاک اس کے اندر برکت ڈالیں گے. وہ 6 چیزیں یہ. نمبر 1، میں آج کے مسلمان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ کے سامنے کسی قادیانی کا نام ہے، کسی قادیانی کی بات آئے، تو آپ نے اس کو قادیانی کہنا ہے، مرزائی کہنا ہے. آپ نے اس کو کبھی بھی احمدی نہیں کہنا. نمبر 1، کسی قادیانی کو احمدی، زور سے بولیں، احمدی کون ہے؟ ہم الحمدللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم. احمدی بھی ہم ہیں، محمدی بھی ہم ہیں. چاہے DSP آفس ہو، سرکاری اداروں، میں نے ہر جگہ یہ بات کی ہے کہ کبھی بھی قادیانی کو احمدی نہیں کہنا. احمدی بھی ہم ہیں، محمدی بھی ہم ہیں. نمبر 1، قادیانی کو قادیانی کہیں، مرزائی کہیں، غلمدی کہیں، دجالی طبقہ کہیں، لیکن احمدی نہیں کہیں گے. نمبر 2، یہ جو قادیانی جماعت ہے، اس کے متعلق کبھی بھی اپنی زبان پر یہ جملہ آپ نہیں لانا کہ یہ جماعت احمدیہ ہے، احمدی جماعت ہے. آپ نے اس کو قادیانی جماعت کہنا ہے، شیطانی جماعت کہنا ہے، اور کیا نام ہے، ابلیسی جماعت کہنا ہے. احمدی جماعت مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کو کبھی بھی نہیں کہنا. احمدی جماعت بھی الحمدللہ ہم ہیں، احمدی بھی ہم ہیں، محمدی بھی ہم ہیں. اور نمبر 3، یہ جو چناب نگر کا علاقہ ہے، اس کو آپ نے چناب نگر کہنا ہے. آپ نے اس کو کبھی بھی اپنی زبان سے ربوہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے جی؟ میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں وقت لگے گا. صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا. جب حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہوئی، اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا، جاؤ کسی سرسبز شراب جگہ پر چلی جاؤ. آپ اونچے ٹیلوں والی جگہ پر تشریف لے گی. ربوہ کہا جاتا ہے اونچے ٹیلوں والی جگہ. حضرت عیسیٰ بن مریم کی جہاں ولادت ہوئی،
وہ ایک اونچے ٹیلوں والی جگہ تھی. اب یہ ربوہ کا لفظ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اس ربوے کا تعلق اس علاقے سے تھا. مرزا قادیانی بدبخت نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کہا. پھر حضرت عیسیٰ کہنے کے بعد آپ کے جتنے بھی وہ کیا نام ہے اعزازات تھے ان پر قابض ہونے کی کوشش کی. مرزا بشیر الدین بدبخت نے آ کر یہ بکواس کی کہ دیکھو یہ ہمارے شہر کا نام قرآن مجید میں موجود ہے, یہ اونچے ٹیلے والوں سے مراد قرآن میں ہمارے شہر کا ذکر ہے. تو میرے محترم صاحب کام اس وقت تو یہ شہر تھا بھی نہیں, نہ قادیانی جماعت کا وجود تھا. تو تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ کبھی بھی آج کے مسلمان کی زبان پر لفظ ربوہ نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے زور سے جناب نگر. اور یہ جو رکشے والے چینچی رکشے والے گاڑیوں والے ربوے ربوے ربوے, جہاں تمہیں ربوے ربوے کہتے ہیں اس کو گربان سے پکڑ کے سمجھاؤ. پنجاب کا قانون کہتے ہیں کہ یہ چناب نگر ہے, 3 مرتبہ سمجھاؤ. اگر سمجھ میں نہ چوتھی مرتبہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارو پھر میرے پاس آ جانا. اگر ان کو پیار سے سمجھ نہیں آتی 3 مرتبہ سمجھاؤ کہ آئندہ اپنی زبان سے ربوہ نہیں کہنا چناب نگر کہنے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کی پھینٹی لگاؤ. یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے, قادیانیوں کا حمایتی ہے, سپورٹر. تو کبھی بھی چناب نگر کو ربوہ نہیں بلکہ کیا کہنا ہے جناب نگر. نمبر 4 قادیانیوں کی عبادت گاہ کو کبھی مسجد نہیں کہنا. قادیانیوں کی عبادت گاہ کو کبھی مسجد نہیں کہنا. مسجد یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے. آپ نے کبھی کہا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں عیسائیوں کی مسجد موجود ہے؟ آپ نے کبھی کہا ہے کہ آسٹریلیا کے اندر یہودیوں کی بڑی مسجدیں موجود ہیں؟ آپ نے کبھی کہا ہے کہ انڈیا کے اندر ہندوؤں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں؟ ہر ایک کی اپنی مخصوص عبادت گاہ کا نام ہے. مسجد یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے. کوئی بھی مسلمان قادیانیوں کی عبادت گاہ کو مسجد بولے. اور نمبر 5 یہ جب چناب نگر میں داخل ہوتے ہیں قادیانیوں کے اسپتال ہے. قادیانیوں نے اس کا نام رکھے فضل عمر. کیا نام ہے؟ آپ کو معلوم ہے قادیانیوں کے یہاں فضل عمر کا تصور کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ بولیں جی. اگر کوئی ایک مسلمان مجھے مجمع میں کھڑے ہو کر بتا دے کہ قادیانیوں کے ہاں فضل عمر کا تصور یہ میں اس کو 500 روپے انعام دوں گا. کوئی ہے؟ یہ المیہ ہے, یہ دکھ کی بات ہے. اب سنو, مرزا بشیر الدین محمود یہ زانی شرابی مرزا قادیانی کا بیٹا تھا. ان کا عقیدہ یہ کہ قادیانی جماعت کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین قادیانی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ ابو بکر صدیق تھا, ان سے افضل تھا, خلیفہ اول. اور مرزا بشیر الدین یہ خلیفہ ثانی تھا. قادیانی کیا کہتے ہیں کہ یہ بشیر الدین معاذ اللہ حضرت عمر فاروق سے افضل تھا. فضل عمر میں فضیلت سے بڑا کون؟ مرزا بشیر الدین محمود. یہ تصور ہے قادیانی جماعت کے نزدیک. تو اب مجھے آپ کو اپنی زبان سے جملہ کہنا چاہیے. بولیں جی. اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے قتل گاہ. یہ فضل عمر نہیں, یہ قادیانیوں کی قتل گاہ ہے. یہاں مسلمانوں کو لا کر قتل کیا جاتا ہے, ان کا دل نکال کر ان کے ایمان پر حملہ کیا جاتا ہے. یہ قتل گاہ ہے اور یہ ڈاکہ زنی کی جگہ ہے. تو کبھی بھی فضل عمر کے متعلق اپنی زبان سے جملہ نہیں کہنا فضل عمر ہے, بلکہ ہر ایک کو یہ سمجھانا ہے یہ فضل عمر نہیں ہے, یہ تو بلکہ قتل گاہ ہے, قادیانیوں کا ارتدادی ہیڈ کوارٹر ہے. یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس پر عمل کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 قادیانیوں کو قادیانی کہنا ہے احمدی. نمبر 2 جماعت قادیانیہ کو قادیانی اور شیطانیہ کہنا ہے احمدیہ نہیں. نمبر 2 چناب نگر کو چناب نگر کہنا ہے ربوہ. نمبر 4 قادیانیوں کی عبادت گاہ کو مرزاڑا کہنا ہے مسجد. نمبر 5 یہ جو قادیانیوں کا نام نہاد اسپتال ہے
ان کو قتل گاہ کہنے اپنی زبان سے فضل عمر، یہ 5 نمبر ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے۔ اور ایک مطالبہ وہ یہ کہ یہ جو چناب نگر کی حدود ہے، یہاں پر قادیانیوں کی ریاست ختم کی جائے، ان کی حدود کو ختم کیا جائے۔ ریاست کے اندر قادیانیوں نے اپنی ریاست بنائی ہے، اپنے ادارے بنائے ہیں، ہم ریاست کے اندر کوئی اور ریاست نہیں بنائیں گے، بولیں نہیں بنائیں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے ایک بندے نے آج کہا، وہ سرکاری اہلکار تھا، مولوی صاحب آپ تعاون نہیں کرتے، آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ میں نے کہا یہ جو قادیانی 24 گھنٹے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، 24 گھنٹے قانون شکنی کر رہے ہیں، آپ کو وہ خلاف ورزی نظر نہیں آتی، ہماری خلاف ورزی آپ کو نظر آتی ہے۔ ہر فورم پر انشاءاللہ ہم اس بات کو عام کریں گے، ریاست کے اندر قادیانیوں کی ریاست کو برداشت۔ یہ جو 5 نمبر میں نے بیان کیے ہیں، اس پیغام کو عام کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کون کون عام کرے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جزاکم اللہ، اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 27-28 اکتوبر ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر